آپ کی بات لائیو میں سواگت ہے. میں ہوں ڈاکٹر مظفر غزالی. اس وقت میرے ساتھ پورو IAS آفیسر افضل امان اللہ صاحب ہیں جو انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے الیکشن میں صدر کے امیدوار ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ الیکشن لڑنے کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے اور سینٹر کی بھلائی کے لیے وہ کیا کام کرنا چاہتے ہیں, ان کے منصوبے کیا ہیں. امان اللہ صاحب, آپ کافی لمبے سمے سے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے ممبر ہیں اور گورنمنٹ آف انڈیا میں بہت ہی اعلیٰ پوزیشنوں پر رہے ہیں. آپ چیف سیکریٹری رہے ہیں بہار گورنمنٹ کے اندر اور بہت سارے آپ نے کام کیے. ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ آپ کو اس چھوٹے سے ادارے کا الیکشن لڑنے کی ضرورت پیش آئی؟ ہوم سیکرٹری سے کیبنٹ سیکرٹری بہار میں, کیندر سرکار میں یہاں سینٹرل گورنمنٹ میں ہم سیکرٹری ٹو گورنمنٹ آف انڈیا تھے. دیکھیے, یہ کوئی چھوٹا سا عہدہ نہیں, ہم اس کو عہدہ نہیں ٹریٹ کر رہے ہیں. ہم ٹریٹ کر رہے ہیں کہ ریٹائرمنٹ ہو گیا, 40 سال نوکری کر لی, اب ہم کو نوکری کا کوئی شوق نہیں ہے, کام کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. ابھی یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کام کرنے کا موقع ہے اور کیونکہ ہم فری بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے پاس ایکسپیرئنس ہے, تجربہ ہے, صلاحیت ہے اور وقت ہے میرے پاس, تو ہم کیوں نہیں ان سب کا فائدہ دیں, کمیونٹی کو دیں اور اس ادارے کو بڑھا سکیں, اس ادارے کو ایسے مقام پر لائیں جس سے کہ اس کا ریپوٹیشن بڑھے, ممبروں کی سہولتیں بڑھیں, بہت سارے کام ہوں, سیمینارز ہوں, ٹاکس ہوں, میگزین نکلے اس کا, اور لوگوں کے ممبرس کے لیے سہولتیں ہوں, بڑھائی جائے. تو کام کرنے کا موقع تھا. جی, آپ کو ایسی کیا کمیاں محسوس ہو رہی ہیں سینٹر کے اندر جن کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی دیکھیے, سینٹر کی بلڈنگ تو بنی ہوئی ہے, شاندار بلڈنگ ہے, وہ 2003 میں بن چکی تھی. 20 سال میں بلڈنگ کے بعد جو کام کرنا تھا وہ کام نہیں ہوا. جیسے کہ اس کا نام آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اسلامک کلچرل سینٹر ہے, تو اسلامک کلچر کے بارے میں یہاں کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا. انڈین اسلامک کلچر کے ہر الگ الگ اسٹیٹس میں اسلامک کلچر الگ الگ ہے. فرض کریے کہ اگر ہم ایک سیمینار کراتے ہیں کہ یہ 10 اسٹیٹ ہیں ہندوستان کے, ان کی شادیاں کیسے کیسے ہوتی ہیں مسلمانوں میں, لوگ سنیں گے, لوگ سمجھیں گے, اس پر ایک پیپر نکل سکتا ہے کہ بھائی marriages, Muslim marriages in Bihar, in Karnataka, in Kerala, in Mumbai, اس طرح سے in چنئی, ایسے ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز. کیلیگرافی اور اسلامک کلچر, انڈین اسلامک کلچر کا کنٹریبیوشن ٹو انڈیا, گنگا جمنی تہذیب, سانجی وراثت, یہ سب پلس ٹو دا ورلڈ. دنیا کو کیا دیا ہے ہندوستان کے اسلام نے؟ صوفی بہت سارا چیز دیا ہے, صوفیوں کا دیا ہے اس نے, اسلام نے. بہت سارے ٹریولرز تھے, ریکارڈنگ تھا, سارے بادشاہوں نے کیا 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 ہے, ان لوگ نے بھی تو کلچر ڈیولپ کیا ہے اسلام کا. اس سانجی وراثت کے پارٹ ہے وہ, کیونکہ سب لوگ بھول رہے ہیں. جی, ایک آپ نے ابھی اعلان کیا کہ آپ وائٹ پیپر لائیں گے اگر آپ جیت گئے, تو کیا کیا چیزیں ایسی آپ کو لگتی ہیں جس کی وجہ سے آپ وائٹ پیپر کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے, وہ وائٹ پیپر ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو کہ ابھی تک لوگوں کے سامنے نہیں آئی ہے, اس کے بارے میں صحیح جانکاری لوگوں کو دی جائے. ابھی جو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے کورٹ میں جو معاملے تھے اس میں کہا گیا کہ یہاں بہت زیادہ فائنینشیل گھپلا ہوا ہے, مانے پیسے کا غبن کہیے یا جو کہیے, کوئی 300 کروڑ بولتا ہے, کوئی 400 کروڑ بولتا ہے, یہ سب لوگ بولے ہیں ٹی وی چینلز کو اور اس میں اخباروں میں. تو اگر ایسا ہے تو اسلامک سینٹر کے پورے فائنینسز کو ہر سال 20 سال میں کیا انکم ہوا, کیا آمدنی ہوئی,
کیسے خرچہ ہوا اور وہ خرچہ جائز ہوا کہ ناجائز ہوا، اور اگر کچھ گڑبڑ ہے تو وہ آ جائے گا اس کے آڈٹ میں اور وہ ممبرس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور تب ڈیسیشن ہوگا کہ اس پر کیا کیا جائے۔ اگر فرض کریے کہ واستو میں گڑبڑ ہوا ہے اور واستو میں پیسہ گڑبڑایا ہے تو پھر اس پر کیس بھی ہو سکتا ہے، کرمنل کیس ہو سکتا ہے، اور جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، جو لوگ سنلپت ہیں، قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ افضل امان اللہ صاحب جو بانیان ہیں انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے، ان کا پہلا موٹو یہ تھا کہ مسلم امپاورمنٹ، اور اس کے ساتھ میں وہ چاہتے تھے کہ جو کمپوزٹ کلچر ہے بھارت کا، اس میں اسلام کس طرح کی چیزیں پیش کرتا ہے، انٹرفیتھ کی باتیں تھیں، اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں دور کرنی تھیں، اسلام کے اور مسلمانوں کے اور جو ہمارے ہم وطن ہیں ان کے درمیان جو دوریاں ہیں ان کو ختم کرنا تھا۔ اس طرح کے بہت سارے منصوبے تھے جس کے لیے یہ وجود میں آیا تھا۔ تو آپ اگر جیت جاتے ہیں تو ان میں سے کیا کام کریں گے؟ یہ سب کام ضروری ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہے کہ انٹرفیتھ ڈائلاگ، اور بتانا لوگوں کو کہ مسلمانوں کی تہذیب کیسی ہے، مسلمان جو کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے، عید الفطر کیا ہے، عید الاضحیٰ کیا ہے۔ عید الاضحیٰ خالی بکرا عید نہیں ہے جیسے کہ لوگ بولتے ہیں، سمجھانا پڑے گا۔ ویسے ہی ان لوگ کا ہولی دیوالی تو مسلمان لوگ آج کل نہیں جانتا ہے۔ بچپن میں ہم لوگ سب ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے ہندو فیسٹیول میں، اور لوگ آتے تھے مسلم فیسٹیول میں ہم لوگ کے گھر۔ تو یہ سب اب ختم ہو گیا ہے، نیا جنریشن جانتا نہیں ہے، لوگ سب بھول گئے ہیں۔ اب سب طرح طرح کی غلط فہمیاں ہیں کہ مسلمان ڈوبتے سورج کے سامنے سجدہ کرتا ہے، ڈوبتے سورج کے سامنے تو سجدہ نہیں کرتا ہے۔ یہاں پر ہم لوگ پچھم کی طرف کرتے ہیں، اور پچھم میں سورج ڈوبتا ہے اس لیے سجدہ ہوتا ہے، وہ لوگ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو اگر امریکہ سے کریے گا تو دوسرے طرف آپ کا ڈائریکشن میں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ یا ہر مسلمان 4 شادی کرتا ہے، دکھا دیجیے کتنا مسلمان 4 شادی کرتا ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا کا اسٹیٹسٹکس ہے کہ زیادہ ہندوئی مور دین 1 میرج کرتے ہیں بنسبت مسلمانوں کے۔ جب بچہ زیادہ پیدا ہوتا ہے، کیسے بچہ زیادہ پیدا ہوتا ہے؟ ویمن کا ریپروڈکشن ریٹ ہے، تو وہ اگر فرض کریے کہ مان بھی لیجیے کہ ایک مسلمان 4 عورت سے شادی کیا، یا 4 عورتوں نے 4 ہندو سے شادی کی، بچہ تو اتنا ہی پیدا ہوگا، ہے نا بھائی؟ عورتیں تو 4 ہی ہیں۔ یہ سب بوگس بات سب جو لوگ نکالتے ہیں اور بوگس بات بولتے ہیں، یہ سب تو کون بتائے گا؟ یہ سینٹر کا کام نہ ہے کہ بتانا لوگوں کو، اور اس پر وہ انٹرفیتھ ڈائلاگ کر کے بتائیے، جتنا بھرم پیدا ہے مسلمانوں کے بارے میں وہ سمجھائیے، اور بتائیے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ 1000 سال مسلمان رول کیا، تو مسلمانوں کی آبادی 14-15% کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں 90% ہے؟ کیا خطرہ ہوا 1000 سال میں؟ اب کیا ہونے والا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ جائے گی؟ بکواس، اور آبادی تو گھٹ رہی ہے۔ اب دیکھیے فگر جو لاسٹ سینسس کا ہے، بڑے سینسس نہیں ہوا وہ، اس میں کون بتائے گا؟ کوئی نہیں بتا۔ ہم تو اپنے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز میں جب ہم سرکار میں تھے تو تھوڑی دبی زبان میں، لیکن یہ سب باتیں ہم نے کہا ہے، یہ سب بھرم کے بارے میں ہم نے باتیں کہا ہے، موب لنچنگ پر کہا ہے، ہندو مسلم ٹینشنز پر کہا ہے، سب کہا ہے، لیکن ایک دائرے میں رہ کر کے کہا ہے۔ بہت ہم کو گالی پڑتی تھی، نہیں ٹھیک ہے، اور اب تو ہم آزاد ہیں، اب تو کھل کے بھی بول سکتے ہیں نا۔ ہم گالی نہیں دیں گے، ہم قانون کے دائرے میں رہیں گے، لیکن آواز تو ہم اور بلندی سے اٹھائیں گے جو اس بلندی سے ہم نہیں کر سکتے تھے۔ ہم اپنے ہی ویڈیو پر ہاتھ میں لے کر کے اپنے ہی ریکارڈ کر لیتے تھے، 5, 6, 7, 10 منٹ کا 2500 ویڈیو میرا ہے۔ تو کرنے کا چاہیے، جذبہ چاہیے، اور یہ اتنا اچھا مقصد تھا اسلامک کلچرل سینٹر کا کہ ہم لوگ جو سوسائٹی ہم لوگ کی بنا پر ہے، اور یہ سانحی وراثت سب بھول جائیں گے، لوگ سب بھول جائیں گے۔ اس کی بکس چینج ہو رہی ہے، سارا چیز بھول جائیں گے، سب لوگ الٹا جو نہیں ہے اس کو صحیح مانے گا۔
جو صحیح تھا اس کو لوگ بھول جائے گا. ایک میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح کا الیکشن اس وقت چل رہا ہے، اتنا لیوشلی اتنے لوگ پیسے خرچ کر رہے ہیں، ایسی سینٹر میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اتنا اس کو مہنگا بنایا جا رہا ہے؟ یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے، کیونکہ اس سینٹر میں کیا ہے؟ اس سینٹر میں تو صرف کام کرنا ہے. اس سینٹر میں کوئی تو ملائی نہیں بٹ رہی ہے، کوئی چیز لوٹنا تو نہیں ہے. جو لوگ اس کے لیے ایک دم آمادہ ہیں کہ ہم کو اس میں نہیں ہے، جو لوگ 20 سال میں کچھ نہیں کر پائے، 20 سال میں جو ان لوگ نہیں کر پائے، اب ان لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو معاف کریے، لیکن پھر ہم آئیں گے. بھائی کیوں آؤ گے؟ 20 سال تم نے ناکارہ، اگر ناکار ہی رہے، بھلے ہی تم نے خبر نہیں کیا ہوا، ناکار ہی تھے، تب تو جان چھوڑو سینٹر کی، دوسرے لوگوں کو آنے دو. اس میں کیا آپ کو لسٹ ہے؟ یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سوائے اس کے کہ ہاں ہم کو ایک عہدہ مل رہا ہے اور ہم جو ہے سو اپنے کارڈ میں چھاپیں گے پریزیڈنٹ اسلامک سینٹر اور میرا درجہ بلند ہوگا. لا حول ولا قوت. تم اپنی خودی کو تو بلند کیے نہیں، گالی کھا رہے ہو، 20 سال میں بربادی کر دیے سب کچھ، اب پھر ہر پینل میں گھس کر کے پھر سے وہی کام کرنا چاہ رہے ہو. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ووٹر ہیں 2054 ووٹر اس وقت ہیں، جس میں 274 یا 75 غیر مسلم ووٹر ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، غیر مسلم ممبر جو ہم لوگ کے ہیں وہ ہم لوگ کے ممبرز ہیں، اور اسی کے لیے تو یہ سینٹر ہی ہے کہ ہم لوگ دونوں کی یہ سانجھی وراثت ہے. یہ صرف مسلمانوں کا ادارہ نہیں ہے، اور اسلام میں تو سب کو اسلام نے سب کو بٹورا ہے نا بھائی. اسلام نے سب کو بٹورا ہے، اور ہم لوگ سب مل جل کر کے ساتھ رہتے ہیں. ان لوگ کے تھرو بھی ہم لوگ اس کا بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے. اب ان لوگ کو آپ جگہ ہی نہیں دیجیے گا، ان لوگ کے بارے میں سوچیے گا نہیں، ان لوگ کو آپ انوائٹ نہیں کریے گا، ان لوگ کی بھاگیداری نہیں رہے. پھر بھی کیا ہے بھائی، تمہارا تو سینٹر ہے تو کیا ہے، ممبرس کو تو آپ کو ماننا ہوگا. اس لیے اس میں ہندو مسلمان تفرقہ نہیں کرنا ہے، سب کے لیے کام کرنا ہے. سب کو پیغام کیا ہے آپ کا پیغام کیا ہے ووٹروں کے لیے؟ ووٹروں کے لیے پیغام ہم کیا ہے بھائی، دیکھیے ہم نے اپنا کاغذ بھیج دیا ہے بھائی، آپ اس کو پلیز پڑھ لیجئے، اور میری جو ٹیم ہے اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیجئے. ہم نے اچھی ٹیم چوز کیا ہے، اور اگر ہم آپ کو جینوئن لگتے ہیں، ہم آپ کو صحیح لگتے ہیں، ہم آپ کو کھرے لگتے ہیں، تو آپ ووٹ دیجئے تاکہ ہم اس ادارے کو بڑھا سکیں، ہم لوگ مل کر سکیں، اور سارا کام جو ہوگا وہ سب جنرل باڈی کے راضی سے ہوگا. جو میجر ڈیسیشن اپنے من سے ہم لوگ نہیں لیں گے، سب کی رائے سے لیں گے. تو یہ ہے، وقت دیں گے، ایمانداری سے کام کریں گے، دل لگا کے کام کریں گے، اور سب کی رائے سے کام کریں گے. اور باقی تو سب ہم نے لکھ دیا ہے، 11 پوائنٹس ہے، اور ڈیٹیل میں سب لکھا ہے کہ کیا کیا کرے گی. تو وہ لوگ مہربانی کر کے پڑھ لیجیے، کیونکہ بنا اس کے پڑھے ہوئے وہ 2 منٹ میں یا 10 منٹ میں بول نہیں پائیں گے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ.